أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم الحمد لرب هو شافي لسقيم والشكر لمن رحم من كل رحيم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. استغفر اللہ من کل ذنب ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. حسبی ربی جل اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ نور کردگار یا رسول اللہ. کل کے افتخار یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ اے ابن مصطفیٰ شہ ذیشان اولیاء. اے ابن مصطفیٰ شہ ذیشان اولیاء. مولا حسین آپ ہیں سلطان اولیاء. مولا حسین آپ ہیں سلطان. روح بطول تیری محبت میں کیا نہیں. روح دیکھے کوئی
حقیقت ایمان اولیاء، دیکھے کوئی حقیقت ایمان، اللہ رے مقام شہادت تیرا حسین، اللہ رے مقام شہادت تیرا حسین، بے مثل ہے امام شہیدان اولیاء، بے مثل ہے امام شہیدان اولیاء، یہ صبر اور یہ شدت آلام کربلا، یہ صبر اور یہ شدت آلام کربلا، راضی رضائے حق میں ہے سلطان اولیاء، راضی رضا حق میں ہے سلطان، مخفی کو فیض عرس حسینی ملے حضور، مخفی رحمت اللہ علیہ فیض عرس حسینی ملے، مخفی کو فیض عرس حسینی ملے حضور، یہ بھی زیر سایہ دامان اولیاء، یہ بھی زیر سایہ دامان، اے ابن مصطفیٰ شہ ذیشان مولا حسین آپ ہیں سلطان اولیاء، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے، اور آج کی شب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اور آپ کی وفات شریفہ کا مختصر بیان ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں اس طرف چلوں، سورۃ الحجرات 26واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عم نوالہ نے اس پہ فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اس آیت کریمہ کا ایک تعلق حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے جڑتا ہے، بنتا ہے، اس لیے یہ آیت شریفہ کی تلاوت کی۔
اور اس ضمن میں کچھ گفتگو مقصود ہے۔ اس سے قبل کی آیت شریفہ جو آیت نمبر 9 ہے، اس میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ تو زور کس پر ہوا؟ فوکس صلح پر۔ صلح دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت کا ٹاپک ہے، اور اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ دن رات کہیں گھروں میں، کہیں محلوں میں، کہیں شہروں میں، کہیں آپس پڑوس میں کوئی فتنہ، تنازع، ناراضگی ہوتی رہتی ہے، اور یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے۔ بچے بھی دیکھتے ہیں، بڑے بھی دیکھتے ہیں، خواتین بھی دیکھتی ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں، جوان بھی دیکھتے ہیں، بوڑھے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آپس میں تنازعات، ڈسپیوٹ چلتے رہتے ہیں مختلف باتوں پر۔ ہیں دونوں مسلمان، کیونکہ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں، یعنی دونوں طرف مسلم ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف مسلم ہو، ایک طرف کافر ہو، تب بھی بعض اوقات ایک مسلم ملک میں ذمی کافر رہتے ہیں۔ ذمی کافر وہ کہلاتے ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ مسلم ریاست نے لیا ہو، حکومت نے، اور وہ اطمینان کے ساتھ ملک میں رہ رہے ہوں اور مسلمان بھی رہ رہے ہوں۔ تو کبھی کبھی ان میں بھی آپس میں کافر اور مسلم میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، اس وقت بھی ایسا ہی حکم ہوگا۔ اور ایک ہے مسلم اور کافر کے درمیان جنگ، جس کو ہم حرب کہتے ہیں عربی میں، اور اس میں قتال ہوتا ہے، قتل۔ تو وہاں صورتحال دوسری ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو جنگ ہو رہی ہے اور اس کو جہاد کہنا چاہیے ایک طرح سے۔ ایک طرف مسلم، ایک طرف مشرک کافر، اور ان میں جنگ ہو رہی ہو ملکی سطح پر، تو وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ملک میں رہتے ہوئے کوئی مسلم اور کافر آپس میں لڑتے ہوں تو ان میں بھی صلح کا چانس ہے، اور صلح کی ذمہ داری ہے دوسروں پر، کیونکہ دونوں ایک ملک میں ایک جگہ رہ رہے ہیں۔ یہاں تو بات اللہ نے فرمائی دونوں مسلمانوں کی، کہ ادھر بھی مسلم ہے ادھر بھی مسلم ہے، دونوں کلمہ شریف پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ان سے پوچھا جائے تمہارا کلمہ کون سا ہے، کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے سے پوچھا جائے تمہارا کلمہ کون سا ہے، وہ بھی یہی کہے گا۔ تو کلمے میں اختلاف نہیں ہوگا، مگر آپس میں اختلاف ہو رہا ہوگا۔ اب وہ یا تو جائیداد کا ہو سکتا ہے، یا کاروبار کا ہو سکتا ہے، یا مسلک کا ہو سکتا ہے، اسکول آف تھاٹ، کوئی بھی جھگڑا ہو سکتا ہے۔
مگر ہیں دونوں مسلم، اس میں اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی مرضی پہ نہیں چھوڑا لوگوں کی کہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو صلح کروا دو، چاہو تو اپنے گھر بیٹھے رہو، یہ نہیں چھوڑا، بلکہ یہ فرمایا کہ آگے بڑھو، پیچ اپ کرواؤ، صلح کرواؤ دونوں کے درمیان، یعنی مسئلہ سنو اور فیصلہ کرو اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ راضی کرو۔ تو صلح جو ہے وہ دین اسلام کا شرعی مسئلہ ہے، شرعی یعنی ثقافتی نہیں، رسمی نہیں، شرعی مسئلہ ہے کہ اس کو شرعی مسئلہ سمجھتے ہوئے اس میں دخل اندازی کی جائے۔ کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اس میں بھی صلح کی کوشش کروائی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بات محبوب ہے وہ اتفاق ہے، نفاق نہیں۔ اتفاق اور نفاق یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ نفاق ہے پھوٹ پڑنا اور اتفاق ہے مل جانا۔ تو اللہ پاک جس چیز کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، وہ اتفاق و محبت ہے، الفت و محبت ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی جگہ اس طرح کی اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یعنی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ کسی نزاع میں، تنازع میں صلح سے غافل مت رہنا۔ کبھی رشتہ داروں میں بھی جنگ ہو جاتی ہے، آپس میں دونوں مسلمان ہوتے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی قبیلوں میں آپس میں ہو جاتی ہے، برادری میں ہو جاتی ہے، تو برادری بھی مسلمان ہی ہوتی ہے، رشتہ دار بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے۔ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، نظام ہے۔ گھر کے اندر بھی رہتے رہتے آپس میں کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے اور آپس میں تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی انوکھی، نرالی، انہونی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس معاشرتی مسئلے پر توجہ دلائی۔ کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ان کا رشتہ اگرچہ خونی نہ ہو، جیسے کسی کا خونی رشتہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رحم کا رشتہ، ارحام رحم کی جمع ہے، اسی سے مسئلہ پیدا ہوا صلہ رحمی، یعنی خونی رشتہ داروں کا خیال، خونی رشتہ داروں کی نگہداشت، وہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ تو خونی رشتہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک ہے دینی رشتہ، وہ ہے دین اسلام سے متعلق، اور دینی رشتہ جو ہے وہ بہت بڑا رشتہ ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا اسلام کے ابتدائی دور میں کہ ایک خاندان میں سے کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی مسلمان نہیں ہوا، تو اگرچہ رشتہ تو خونی ہے مگر دینی رشتہ نہیں بنا۔ دینی تب بنتا جب دونوں مسلمان ہوتے، لیکن ایک کا دین شرک کفر، ایک کا دین اسلام ایمان، تو دونوں میں فرق آ گیا۔ تو خونی رشتہ تو نہیں بنا،
خونی رشتہ بنا، دینی رشتہ نہیں بنا۔ مگر یہ جو دینی رشتہ ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں، یہ دینی رشتے کی طرف توجہ دلائی کہ اس رشتے سے غافل مت رہنا۔ دیکھو ایک بندہ جب فوت ہوتا ہے مسلمان، تو اس کو کون سے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے قبرستان۔ ایک بندہ فوت ہوتا ہے کافر، اس کو کون سے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے؟ کافروں کے قبرستان میں، گورا قبرستان میں۔ مسلمانوں کے قبرستان بھی الگ ہے، کافروں کے قبرستان بھی الگ ہے، کیونکہ فرق ہے۔ تو دینی رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ مر کر بھی ایک ہی جگہ دفن ہوں گے، قبرستان بھی ایک ہی ہوگا، مسلمانوں کا قبرستان۔ تو جب دنیا میں رہنے کا، بسنے کا، گزران کرنے کا اتفاق ہو تو دونوں ایک ہی دین سے تعلق رکھتے ہیں، ایک خدا، ایک نبی، ایک قرآن، ایک حدیث۔ یعنی قرآن ان کا ایک ہی ہے، حدیثیں ان کی وہی ہیں، اللہ ان کا وہی ہے، رسول ان کا وہی ہے۔ تو وہ دونوں مسلمان ایک مرکز پر ہیں۔ اب مسلمان ہوتے ہوئے بھی کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو اس پر قائم نہ رہنے دو۔ یعنی یہ مت کہو کہ جاؤ جانے دو، چھوڑو، ہٹاؤ، دفع کرو، نہیں، بلکہ اٹھو، آگے بڑھو اور کوشش کرو کہ اگر تم سے کچھ بن پڑتا ہو تو نہایت دیانتداری کے ساتھ، طرفداری کے ساتھ نہیں۔ طرفداری تو ہوتی ہے یک جانب، کہ کوئی اس کی طرف سے آ گیا، وہ سمجھتا ہے مجھے تو اسی کا سائیڈ لینا ہے، کوئی اس کی طرف سے آ گیا، وہ سمجھتا ہے مجھے تو اسی کی طرفداری کرنی ہے۔ حق بیچ میں سے گم ہو جاتا ہے، انصاف بیچ میں سے اٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا۔ صلح کا حکم دیا تو اس انداز سے دیا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ صلح کرواؤ۔ دیکھو کس کی غلطی ہے، کس کا قصور ہے، کون ناجائز بات کرتا ہے، کون جائز بات کرتا ہے۔ جائز والے کا ساتھ دو، یہ طرفداری نہیں کہلائے گی، یہ تو حق کہلائے گا۔ ناجائز والے کا ساتھ دو گے تو ناحق کہلائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو، مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آگے فرمایا اور گناہ اور حد سے نکل جانے والی بات میں مدد نہیں کرنا۔ واضح ہو گئی بات، صاف ہو کہ اگر آپ کبھی بیچ میں پڑو اور آپ کو معلوم ہو یہ تو گناہ کی بات ہے، ساتھ دینا، حد سے نکل جانے والی بات ہے، ساتھ دینا، تو اٹھ جاؤ یا ان پہ واضح کر دو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے بھائی۔ کیوں؟ کہ تم ناحق بات کر رہے ہو، حق پر نہیں، غلط بات کر رہے ہو۔ تو چاہے ایک بندہ صلح کروا رہا ہو، چاہے 10 بندے صلح کے لیے بیٹھے ہو، حکم بن کر، ثالث بن کر، جج بن کر، منصف بن کر، ان سب کا ایک ہی کام ہونا چاہیے، حق بات پر
ساتھ دیں، صلح کروائیں حق کے ساتھ. ناحق اگر معلوم ہو جائے تو قدم پیچھے کریں. ناحق کا ساتھ دینا ایسا ہے کہ اللہ فرماتا ہے گناہ کا ساتھ دینا. تعاون کرنا ہے گناہ کا، اور گناہ گار بننا ہے، اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا ہے خواہ مخواہ. تو ایسے گناہ سے بچو. تو یہ اللہ نے صاف واضح کر دیا. اب یہ جو فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تو یہ پہلے اس طرف اشارہ کر دیا کہ چونکہ دونوں مومن ہیں تو دونوں آپس میں بھائی ہیں. خونی رشتہ کچھ بھی نہ ہو مگر دینی رشتہ تو موجود ہے. تو کیا دین کا رشتہ کوئی مذاق ہے؟ دین کا رشتہ تو ایسا رشتہ ہے کہ کوئی کافر بھی اگر 100 سال کافر رہے اور دین اسلام میں داخل ہو جائے تو 100 سال کے گناہ واش ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ایک بھی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کھلا ہو یا چھپا، باقی نہیں رہتا جب کوئی کفر سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. بالکل تختی اس کی صاف ہو جاتی ہے. تو دین اسلام تو اتنی بڑی عظمت والی چیز ہے اور بڑا شاندار عالی شان دین ہے کہ اس میں داخل ہونا اور اس میں رہنا یہ دونوں بڑی عظمت والے بات ہے. دیکھیں نا، خاتمہ ایمان پر ہونا، اس کی دعا علماء، صوفیاء، اولیاء اللہ رات دن سکھاتے ہیں. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، کہ ہم ایمان پر رہیں اور ایمان ہی پر دم دیں. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی محافل میں بوقت دعا یہ 2 اشعار پڑھتے تھے. ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جن کو میرے جد امجد نے فرمایا عاشق رسول شاعر ہندوستان کے. ان کا نام ہے امیر مینائی. ان کی نعتیں، ان کے کلام، ان کا دیوان موجود ہے. اور میرے جد امجد کا ایک معمول یہ بھی رہا ہے کہ میلاد النبی کی محفل میں وہ ان کا میلاد نامہ پڑھا کرتے تھے صبح ازل، اور معراج شریف کی محفل میں ان کا معراج نامہ پڑھا کرتے تھے شام ابد. یہ معمول تھا ان کا. تو دعا کے وقت یہ اشعار پڑھتے تھے: اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر مینائی رحمت اللہ علیہ. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. امین. سبحان اللہ. دیکھا کیا دعا ہے. کچھ رہے یا نہ رہے، یعنی ایمان والے کا تو ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے کہ وہ کہے اے اللہ کچھ رہے یا نہ رہے مگر ایمان رہے نزا کے وقت. سب کچھ ہو اور معاذ اللہ ایمان نہ ہو آخری وقت، تو سب کچھ کو کیا کریں گے ہم؟ جائیدادیں ہوں، کوٹیاں ہوں، گاڑیاں ہوں، اولادیں ہوں،
بینک بیلنس ہو، سب کچھ ہو بھلے، مگر ایمان ساتھ میں نہ ہو جاتے وقت تو وہ کیا کام آئے گا؟ یہ فیصلہ خود کر لے کوئی ایمان والا، کیا کام آئے گا بھائی؟ اس لیے فرمایا کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ ایک اور شعر بھی پڑھتے تھے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اب اس شعر کا بھی تعلق اس آیت سے بن جائے گا، صلح سے، کیونکہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یعنی جھگڑا کسی میں ہوا، لڑائی کسی میں ہو رہی ہو، ناراضگی کسی میں ہو، مگر فرما رہے ہیں کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہم تڑپتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے بارے میں بہت سی حدیثیں فرمائی ہیں، جیسے آیت شریفہ ایسے احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، بدن، جسم، کہ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم دکھتا ہے، ایسا لگتا ہے پورا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ بخار ہو لگتا ہے پورے جسم میں درد ہے، دانت میں درد ہو لگتا ہے پورے جسم میں تکلیف ہو رہی ہے، یعنی کہ پورا جسم اس کی شدت محسوس کرتا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے مثال دی کہ مسلمان اس طرح ایک جسم کی طرح ہے، اس کو اس کا خیال ہونا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ نے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کیا کرو، کرایا کرو۔ یعنی وہ جو دینی بھائی ہیں تمہارے، اگرچہ تمہارے خونی بھائی نہ ہو تو ان میں آگے بڑھو اور صلح کی کوشش کرو، یعنی ان کے درمیان بیٹھو، ان کا مسئلہ سنو، ان کو آپس میں یوں روٹھا ہوا نہ چھوڑو، یوں ناراض نہ چھوڑو۔ ایک ہی گلی میں رہتے ہو، ایک ہی پڑوس میں رہتے ہو، ایک ہی محلے میں رہتے ہو، ایک ہی شہر میں رہتے ہو، تو بھی کوشش کرو صلح کی۔ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ فرماتا ہے اپنے بھائیوں کے بیچ میں، بین اخویکم، اللہ نے فرمایا یہ بھائی ہیں دونوں، مسلمان مومن بھائی ہیں، تو ان کے درمیان صلح کی کوشش کرو۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نے کوشش کی، اگر کوئی فائدہ نہ ہوا تو تمہارا نقصان کیا ہوا؟ چلو نقصان بتا دو۔ یہی کہو گے صرف کہ ٹائم ضائع ہوا، تو ٹائم ضائع نہیں ہوا، تمہیں ثواب ملا، تمہاری نیت کا ثواب ملا، تم نے نیک نیتی سے صلح کی کوشش کی۔ اب اگر صلح نہ بھی ہو سکی تو تمہارا کچھ نقصان نہیں، تمہارا کچھ نہیں بگڑا، تمہیں تو ثواب ملا۔ تمہارا ٹائم ضائع ہونے کی بھی تم فکر مت کرو، یہ وقت ضائع نہیں گیا، یہ وقت تمہارا اجر و ثواب والا بن گیا، تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں سے اجر دیا ہوگا کہ تم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اللہ کے فرمان پر تم نے لبیک کہا اور صلح کی کوشش کی۔ اب نصیب تھا ان کا، صلح ہو جاتی تو ہو جاتی، نہیں تو نہیں، کیونکہ اگر وہ دونوں قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہوں گے اور تم انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرما دے گا۔ ایک مرتبہ حدیث شریف ہے، سیاہ ستہ کی تقریباً تمام کتابوں میں صلح کی اہمیت پر احادیث موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف میں تو کتاب الصلح ہے، باقاعدہ چیپٹر بنایا، تو ترمذی شریف ہو، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، سنن ابو داؤد ہو،
صحیح مسلم شریف ہو، ابن ماجہ ہو، تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں صلح صفائی کے حوالے سے آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ تو ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا صحابہ سے، کیا میں تمہیں نمازوں اور روزوں سے بڑھ کر عمل نہ بتاؤں؟ بہت بڑی بات، ہم تو نماز کو بہت بڑا عمل سمجھتے ہیں، ہم تو روزے کو بہت بڑا عمل سمجھتے ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے فرمایا، کیا میں تمہیں نمازوں، روزوں، چلو آپ اس کو نفلی سمجھ لو، نفلی روزوں، نفلی نمازوں، تب بھی نفلی نمازیں ہوں یا نفلی روزے ہیں وہ تو بالکل عبادت مقصودہ ہیں، یعنی نفلی نماز احادیث میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، نفلی روزے حدیث میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تو اس کا انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مگر حضور فرما رہے ہیں کہ آج میں تمہیں نفلی نمازوں اور نفلی روزوں سے بڑھ کر عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمایا دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ بتائیے کہاں نظر مبارک، چشم مبارک گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دو بندوں کے درمیان صلح کروانے کو آپ نے نفلی نمازیں، نفلی روزوں سے بڑھ کر عمل بتایا۔ اور یہ بھی فرمایا ایک جگہ کہ غلام آزاد کرنے کا ثواب پاتا ہے وہ بندہ جو صلح کرواتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معاشرے میں رات دن جو تنازعات ہمارے سامنے آتے ہیں، کہیں رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں، کہیں بھائیوں میں آ جاتے ہیں، کہیں پڑوسیوں میں آ جاتے ہیں، کہیں اور آپس کے لوگوں میں آ جاتے ہیں، مسلمانوں میں آ جاتے ہیں، تو جہاں بھی ایسا مسئلہ ہو تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ صلح صفائی کی کوشش کرے، یعنی اپنے آپ کو اس سے الگ تھلگ نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا نا، جب اللہ نے ایسا حکم دے دیا تو اب یہ ہمارا مسئلہ بن گیا، یہ صرف ان دو ناراض بھائیوں کا مسئلہ نہیں رہا، ان دو مسلمانوں کے درمیان کا مسئلہ نہیں رہا، یہ تو ہر ایک کا مسئلہ بن گیا، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو اب ہمیں چونکنا پڑے گا، ہمیں اس طرف نظر رکھنی پڑے گی کہ جہاں کہیں ایسا پرابلم پیش آ جائے، ایسا مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں آگے بڑھ کر اس میں کوشش کرنی ہوگی۔ تو اگر نیک نیتی سے، کیونکہ جانبداری، ناجائز جانبداری، یہ تو اور جھگڑے کو بڑھانے والی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بیچ پہ ٹپک پڑتے ہیں جو بجائے آگ کو بجھانے کے اور اس کو پنکھے سے ہوا دیتے ہیں۔ مثلا اگر ان کی اپنی کوئی دونوں فریق میں سے کسی ایک کے ساتھ انبن ہوتی ہے نا کوئی، تو وہ سوچتے ہیں یہ اچھا موقع ہے، یہ اچھا موقع ہے، اب آگ کو اور بڑھاوا دو تاکہ ان دونوں کے درمیان خوب جنگ ہو، مکے برسائے جائیں، لاٹھیاں چلیں، گالیاں ہوں، یہاں تک کہ فائرنگ ہو، کوئی قتل ہو جائے تو ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نہیں، دیکھیے جھوٹ ایک بڑا قبیح اور حرام فعل ہے دین اسلام میں، ممانعت، قرآن میں ممانعت ہے، حدیث میں ممانعت ہے، مگر یہ جو صلح صفائی کا معاملہ ہے نا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو معاف کر دیا، رخصت دے دی۔ آپ حیران ہوں گے، اچھا ہاں، یعنی حضور نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ 3 باتوں میں
جھوٹ جائز ہے۔ ایک جنگ کے وقت کوئی ایسا کام کرنا جو دشمن کو زیر کرنے کے لیے ہو، وہ اگرچہ جھوٹ ہو وہ جائز ہوگا۔ یعنی جنگ ہو رہی ہے، جنگ محاصرہ کفر اور اسلام کی، وہاں دشمن کو شکست دینے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑ جائے تو جائز۔ اور ایک جھوٹ حضور نے فرمایا کہ صلح کراتے وقت، کہ اگر دو فریق کے درمیان آپ صلح کرا رہے ہو اور آپ کو ایسا لگے کہ اگر میں کسی ایک کی طرف سے کوئی ایک ایسی بات کہوں گا دوسرے سے جسے سن کر اس کا دل نرم پڑے گا، خوش ہوگا، تو آپ جھوٹ بول دو۔ مثلا یہ بول سکتے ہو کہ بھائی تم تو اس کی طرف سے اتنے بگڑے ہوئے ہو، اتنے ناراض ہو، مگر وہ تو مجھے تمہاری طرف سے ایسی اچھی بات کر رہا تھا، بڑی نرم بات کر رہا تھا تمہارے حق میں کوئی بری بات نہیں کر رہا تھا، اگرچہ اس نے کچھ بھی نہ کی ہو۔ لیکن جب آپ یہ بات اس سے کہو گے وہ ہے تو نرا جھوٹ، مگر حدیث پاک میں حضور نے فرمایا وہ جھوٹ جائز ہے، اس کو جھوٹ گنا نہیں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، فرشتہ لکھے گا نہیں جھوٹ۔ کیوں؟ کہ تم نے نیک نیتی سے صلح کروانے کے لیے یہ جھوٹ بولا۔ اور تیسرا جھوٹ جس کو حضور نے جائز قرار دیا وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جھوٹ۔ فرمایا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اگر جھوٹ بول دیں تو وہ جھوٹ جائز ہو جائے گا۔ جیسے شوہر اگر کہہ دے بیوی کو آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں آج آپ، چاہے اچھی نہ لگ رہی ہوں، مگر معاملے کو گھریلو معاملے کو درست رکھنے کے لیے اور تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے یہ کہہ دے کہ آپ پر کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں، اگرچہ کپڑے کا رنگ اس کو بالکل پسند نہ ہو، مگر یہ کہہ دے کہ بہت اچھے رنگ کا ڈریس پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو یہ جھوٹ جائز ہے۔ بیوی شوہر کو کہہ دے کہ آج تو بہت آپ بنے ٹھنے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں، تو اگرچہ بیوی کو کہیں سے بھی اسمارٹ نہ لگ رہا ہو مگر وہ جھوٹ جائز ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کی تشریح میں علماء نے فرمایا، محدثین نے، کہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان جھوٹ کہنا جس کا نقصان نہیں ہے، وہ جھوٹ جس کا نقصان ہوتا ہے نا وہ حرام ہے، اور وہ جھوٹ جس کا نقصان کوئی نہیں۔ اب یہ جو جھوٹ میاں بیوی کے درمیان ہوا اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا تو فائدہ ہوگا، آپس کا تعلق اچھا بن جائے گا، اگر کوئی چھوٹی موٹی رنجش بھی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی بیوی، خوش ہو جائے گا شوہر، ہے نا۔ اسی طرح صلح کراتے وقت اگر جھوٹ بول دیا جانبین کی طرف سے تو اگرچہ اس نے کہا نہ ہو یہ بات، مگر صلح کرانے والا منصف ثالث حکم وہ جھوٹ بول دیتا ہے تو فائدے کے لیے بول رہا ہے، نقصان کے لیے نہیں بول رہا۔ اس جھوٹ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھا ہے۔ اب بتاؤ آپ کہ دین اسلام میں صلح کی اہمیت کتنی ہے، صلح کی ضرورت کیسی عظیم ہے، اور صلح کا مقام کتنا بلند ہے کہ جھوٹ جیسے حرام فعل کو حلال کر دیا، جائز کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ سے اور احادیث جو ہم نے بیان کی اس سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے جو تلاوت اور ترجمہ اور گفتگو کے وقت ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو میں نے موضوع لیا ہے اس کا تعلق حضرت
سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے بھی بنتا ہے لنک۔ کیسے بنتا ہے؟ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث شریفہ ہے کہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبر شریف پر رونق افروز ہیں اور حضرت امام حسن آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں، یعنی چھوٹے ہیں آپ کے پہلو میں ہیں۔ حضور کبھی صحابہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، اور کبھی ان کی طرف، امام حسن کی طرف، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح فرما دے گا۔ اب اس کا ظہور کہاں ہوا کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت سنبھالی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بعد، تو ایک طرف امام حسن اور ان کے طرفدار اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور ان کے ساتھ کے حامی۔ تو آپ میں، امام حسن میں اور حضرت امیر معاویہ میں صلح ہوئی، یعنی دونوں طرف جماعتیں تھیں نا، ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، مگر دونوں نے آپس میں صلح کر لی، اور اس صلح کے نتیجے میں خلافت کے امور حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کو سپرد کر دیا، خود زور زبردستی سے نہیں، کسی کے بہکانے یا اکسانے پر نہیں، اپنی مرضی سے۔ یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ سمجھا کہ میں یہ خلافت کا منصب امیر معاویہ کو دے دوں، تو آپ نے دے دیا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو صلح کی بات حدیث میں حضور نے فرمائی تھی، اس کا ظہور اس وقت ہوا کہ حضرت امام حسن نے صلح کر لی۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی علیہ۔ امیر المؤمنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے سب سے بڑے فرزند ہیں۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں آپ کی ولادت شریفہ ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس بچے کا اچھا نام رکھو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کام آپ فرما دیں، یعنی یہ نام آپ رکھ دیں، تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے ذریعے اس کا نام ہو جائے؟ حضور نے فرمایا میں اس بچے کا وہ نام رکھوں گا جو اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوگا، بالوحی نام رکھوں گا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل جو فرشتہ ہیں، فرشتوں کے سردار، وہ نازل ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے اس بچے کی پیدائش پر۔ آپ کے نواسے کی پیدائش ہوئی آپ کے ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبارکباد بھیجی، اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھیں۔ حضرت ہارون پیغمبر گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، دونوں سگے بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوئے۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حکم آیا اللہ کی بارگاہ سے کہ آپ اپنے اس پیارے نواسے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھے. ان کا بیٹے کا نام تھا شبر. شبر تو آپ اس کے نام پر یہ نام رکھیں. تو اس نام کا معنی ہے حسن. حسن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا حسن. تو تاریخ میں پھر آپ کا نام مشہور ہو گیا حسن. اور کنیت ہے آپ کی ابو محمد. پھر آپ کے پیدا ہونے کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے دمبے ذبح فرمائے اور بال مبارک آپ کے منڈوائے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی غربا میں فقراء میں تقسیم کرو. یہی طریقہ آج تک مسلمانوں میں رائج ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو ہو سکے تو 7ویں دن، ورنہ پھر جب بھی موقع ہو تو عقیقہ. لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور، اور اگر کسی کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے 2 جانوروں کی تو وہ 1 جانور ہی کر سکتا ہے. تو یہ عقیقے کے لیے ہے حکم کہ بچے کی طرف سے گویا کہ اس کو چھڑانا ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ بچہ ایسا رہتا ہے جیسے گروی ہے. گروی تو جب آپ عقیقہ کر لیتے ہو تو گروی سے آزاد ہو جاتا ہے. جیسے کوئی چیز آپ گروی رکھتے ہو نا، مورٹگیج، رہن رکھنا، ایسے بچہ رہن رکھا ہوا ہے. جب عقیقہ کیا چھوٹ گیا. تو مسلمانوں میں یہی طریقہ رائج ہے کہ عقیقہ کرو اور پھر اس کے بال اترواؤ اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دو اور بالوں کو مٹی میں دفن کر دو. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. احادیث شریفہ حضرت امام حسن کے بارے میں 1 سے زیادہ ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یعنی عینی شاہد ہیں عبداللہ بن زبیر، فرماتے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتے. سجدے میں کتنا بڑا رکن ہے سجدہ. وسجد وقترب، قرآن میں اللہ نے فرمایا سجدہ کر اور قریب ہو جا، قرآن میں فرمایا. اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. عبداللہ بن زبیر فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور حضرت امام حسن آتے تو آپ کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، کیونکہ بچے تھے، چھوٹے تھے. حضور سجدے میں ہوتے اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ گردن پر حضور کی یا سر مبارک پر، پشت مبارک پر سوار ہو کر بیٹھ جاتے. تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ آپ انہیں اتارتے نہ تھے، حضور سجدے ہی میں رہتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ان کو اتارتے نہ تھے، سجدے میں رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ خود ہی اتر جاتے پھر حضور سجدے سے سر اٹھاتے تھے. یہ ہے شفقت، یہ ہے محبت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت امام حسن سے. ایسی ایک حدیث پاک ہے نا جس کو حدیث عبا بھی کہتے ہیں. کون سی حدیث؟ کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اور آپ کی گود میں امام حسن امام حسین تھے اور آپ کے ساتھ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ایک طرف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، اور آپ نے اس وقت بارگاہ الہی میں فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ چاروں کو آپ نے جمع کیا. پانچویں خود حضور تھے، اس لیے پنج تن کا جو لفظ ہے، جملہ پنج تن الفاظ، یہ پنج تن اسی حدیث پاک سے ماخوذ ہے. پنج تن پاک یعنی پانچ پاک ہستیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ. اب حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں آگے کہ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضور رکوع کی حالت میں ہوتے تو آپ انہیں اتارتے نہ تھے، وہ خود ہی اتر جاتے تھے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تو اپنے پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ کرتے کہ حضرت امام حسن ان کے درمیان سے دوسری طرف نکل جاتے. یعنی رعایت فرماتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان پیارے نواسے کی. اچھا، اسی طرح ایک رعایت جو ہے وہ حضور کی ایک نواسی کے لیے بھی ثابت ہے حدیث میں. یہ تو نواسے ہیں نا، امام حسن، امام حسین. امام حسین کے لیے بھی ایسی حدیث ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے سینے مبارک پر سوار ہوتے، کاندھے مبارک پر سوار ہوتے. یہ حدیثیں ملتی ہیں، مگر نواسی کے لیے بھی ملتی ہے. نواسی کون؟ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بڑی صاحبزادی ہیں حضرت زینب، ان کی بیٹی. یہ نواس ہے امام حسن حضرت فاطمہ کے بیٹے، اور وہ نواسی حضرت زینب کی بیٹی. ان کے بارے میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، نماز کے اندر ہوتے، نماز پڑھ رہے ہوتے، اور آپ کی نواسی امامہ پاس ہوتی تو آپ اس کو اٹھا کر اپنے کاندھے مبارک پر سوار کر لیتے قیام کے دوران. جب تک آپ قیام میں رہتے وہ آپ کی کاندھے مبارک پر سوار رہتی، اور جب آپ رکوع یا سجدے میں جاتے تو آپ ان کو اتار لیتے. یہ خصوصیت ہے نبی اکرم علیہ السلام کی. علماء فرماتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اپنے نوازی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے عمل، نماز فاسد ہو جائے گی. مگر یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور ان کی خصوصیات میں سے، اور یہ اس محبت کو ظاہر کر رہا ہے جو حضور کو اپنے نواسے اور نواسی کے ساتھ. رسول پاک پہ بھیجا ہے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ، حسن و حسین پر بھی مدام. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. خلافت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے. 40,000 اہالیان کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی. 6 ماہ تک آپ منصب خلافت پر رہے. 6 مہینہ آپ نے خلافت کے امور انجام دیے. اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس کوفہ آئے تو 3 شرائط پر آپ نے ان کے ساتھ صلح فرمائی اور خلافت ان کو سپرد کر دی. نمبر 1 شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. ان کے انتقال کے بعد امام حسن خلیفۃ المسلمین ہوں گے. نمبر 2 مدینہ طیبہ اور حجاز اور عراق وغیرہ کے لوگوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے کے متعلق کوئی مواخذہ یا مطالبہ نہیں کیا جائے. نمبر 3 حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ذمے جو کچھ ادائیگیاں ہیں وہ سب امیر معاویہ کریں گے، یعنی قرض وغیرہ ہو جو بھی ہو وہ واجبات امیر معاویہ ادا کریں. یہ تمام شرطیں امیر معاویہ نے قبول کر لی. جب قبول کر لی تو یہ صلح مکمل ہو گئی، اور وہ جو حدیث پاک تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے مسلمانوں کا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا،
تو اس طرح سے صلح کا عمل جو ہے مکمل ہو گیا۔ رسول پاک پہ بھیجا خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی اللہ۔ امام حسن کی شہادت، شہادت کیوں؟ کہ بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ شہادت تو صرف وہی ہوتی ہے جو تلوار سے ہو، وہ شہادت تو ہے، وہ حقیقی شہادت ہے، حقیقی اصل، اور ایک شہادت ہے حکمی۔ حکمی شہادت وہ ہے کہ جو ناحق ظلم کے طریقے پر کسی کو ہلاک کر دیا جائے، کسی کو بغیر کسی قصور کے اور ہلاک کر دیا جائے تو وہ حکمی شہادت ہو جاتی ہے، یعنی ثواب اس کو شہادت کا ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سری شہادت والے ہیں، سری یعنی مخفی شہادت، کہ تلوار سے تو نہیں ہوئی امام حسین کی طرح، مگر شہادت کا درجہ آپ نے پا لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، سورہ اخلاص ہے نا، قل هو اللہ احد پہلی آیت یہ لکھی ہوئی۔ جب آپ نے یہ خواب بیان کیا تو آپ کے اہل خانہ بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو پھر آپ کی زندگی کے چند روز باقی رہ گئے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو یہ تعبیر واقع ہو گئی صحیح کہ آپ چند روز بقید حیات رہے اور پھر آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ تو زہر خورانی کی جو تفصیل ہے، واقعات ہے، وہ یہ کہ آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ زہر دینے کی کوشش، بلکہ زہر دیا گیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت بچا لیا اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، صحت مل گئی۔ ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک زندگی ہے تو کوئی سامنے سے بھی گولی مارے تو وہ مرنے کا نہیں، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے اس کی حیات ہے تو بچ جائے گا، اور اگر حیات نہیں ہے تو تھپڑ سے بھی کوئی مر جائے گا، کیونکہ بہانہ بن جائے گا نا۔ اصل میں تو زندگی کا دن پورا ہو گیا۔ چنانچہ پہلے جو زہر دیے گئے وہ اگرچہ بڑے سخت زہر تھے مگر ان سے آپ کی ہلاکت واقع نہیں ہوئی۔ ایک بار آپ کو شہد میں زہر ملا کے دیا گیا، ایک بار آپ کو کھجوروں میں زہر ملا کے دیا گیا، تب بھی آپ صحت یاب ہو گئے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو 5 بار آپ کو زہر دیا گیا مگر اس کا زہر کا اثر واقع نہ ہوا۔ اب جو زہر دیا گیا جس سے آپ کی ہلاکت ہوئی، یہ ہیرے کی کنی پیسی ہوئی، یہ آپ کے پانی کی سرائی میں ڈالی گئی، تو اس سے جو پانی آپ نے پیا تو حلق سے لے کر ناف تک آپ کا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور جگر تک آپ کا اس سے چھلنی ہو گیا، اور آپ کو اسہال جو دست کہتے ہیں ہم، ڈائریا بھی کہتے ہیں جیسے کہ، وہ واقع ہو گیا اور انتڑیوں کے ٹکڑے آپ کے گرنے لگے۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی حالت دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو یہ زہر کس نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا خیال ظاہر کروں تو کیا تم اسے قتل کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، حق بنتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، جس نے آپ کے ساتھ یہ حرکت کی تو اس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی، قتل کا ارادہ کیا، تو یہ قتل عمد ہے، تو اس میں اس کی جان لینا بنتا ہے۔ اس پر امام حسن نے فرمایا
کہ اچھا اگر میں جس کا نام لوں اپنے خیال سے اور وہ وہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو قتل کیا کرو، اللہ تعالیٰ خود بڑا انتقام لینے والا ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، یعنی میرا خیال یہ ہے کہ اللہ خود انتقام لے گا میرا، یعنی میں نے اللہ پر چھوڑ دیا، آپ اس سے کچھ نہ کہنا۔ اور اگر میں کسی کا نام لیتا ہوں اور وہ ملوث نہیں ہوا، یہ میرا خیال ہوا صرف، تو پھر وہ بے گناہ قتل ہو جائے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بے گناہ کے خون سے ہاتھ رنگوں یا میرے اوپر کسی بے گناہ کا خون آ جائے، میں یہ نہیں چاہتا۔ چنانچہ آپ نے امام حسین کے سامنے اس کا نام نہیں لیا۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ زہر دیا گیا، مگر یہ ثابت نہیں ہوا یا یہ کہا نہیں جا سکتا کہ کس نے دیا، تو اس کو سپرد الہی کر دیا گیا۔ بہرحال آپ کی وفات اس زہر خورانی سے ہوئی، اور 5 ربیع الاول شریف 45 سال 6 مہینے کی عمر شریفہ میں آپ نے 49 ہجری میں وفات پائی، اور جنت البقیع میں آپ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جو ہے وہ آرام فرمایا، اور وہاں آپ کا مدفن ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے مرقد انور پر، آمین۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ دو تین اشعار میرے والد ماجد مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ کے سلام کے لکھے ہوئے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے امام حسن تم پہ لاکھوں سلام، اے امام شامل پنجتن تم پہ لاکھوں سلام، شامل پنجتن تم پہ لاکھوں سلام، نائب مصطفیٰ وارث مرتضیٰ نور شاہ زمن تم پہ لاکھوں سلام، اے امام شامل نوجوانان جنت کے سردار ہو، پاک نور البدن تم پہ لاکھوں سلام، اے امام حسن آمین شامل علمی قادری اور کہتے ہیں سب با ادب یہ سخن تم پہ لاکھوں سلام، اے امام شامل آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو،
امت رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا کو ہمارا سلطان امت کے پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا امت کے آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، آپ کے جو دو سخا، آپ کے بذل و عطا، آپ کے گھر کا صدقہ، آپ کے عشق و محبت کی نظر کا صدقہ، اللہم یا رب العالمین۔ نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذوق و شوق و حصہ لے سکتا ہے اللہ قبول فرمائے۔ یہ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ ہے۔ کل کی شب انشاءاللہ حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے دو معصوم فرزندوں کی شہادت اور آپ کا ذکر ہوگا، جو حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ کل کی رات حاضری کی توفیق عطا کرے۔ پرسوں شب عاشورہ ہے اور اس میں شب عاشورہ کے کچھ واقعات بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا کرے۔ پھر عاشورہ کا دن ہوگا جمعرات کا، اس میں دن کو صبح 11 بجے محفل کا آغاز ہوگا قرآن خوانی سے، اور اس کے بعد محفل چلے گی ظہر کے وقت تک۔ اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم وابنی سیدنا الشیخ الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ مجرگہ نگارہ کے صحت شفا کے لیے، یاسر صاحب کے بھائی کے عزیز بشیر علی کا انتقال ہوا، ان کے مغفرت کے لیے، فرحین محسن سلیم کے لیے
کہ ان کے شوہر کو نوکری میں کامیابی ہو اور ان کے اولاد نرینہ عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، آج کی محفل کی حاضری خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی طرف سے مجھ گناہگار سمیت قبول فرما۔ جو کچھ ہم نے پیش کیا حضور نبی کریم رحمت اللہ عالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ ہمارے مرشدان اعظام کی ارواح پاک کو ثواب ہو، ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، تمام بیماروں کو شفا عطا کر، موذی وبا کو دور کر دے، وبا کو سے سب کو بچا لے، کل مخلوق پر رحم کر، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، اور تمام بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، ان کو نیک رشتے عطا کر، نیک جوڑے عطا کر۔ یا اللہ سب کی رکاوٹوں کو دور کر، آمین۔ یا اللہ آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، محفل میں حاضری کی توفیق عطا کر، آسانی عطا کر، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔